أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقطه في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا کرم تیرا درود پاک کی بڑی عجب فضیلت ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے محبت سے تمام ساتھی درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ الف الف مرات بعدد کل ذرہ وبارک وصلی وسلم علیہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے اور بخشنے پہ آئے اللہ اللہ اکبر اور بخشنے پہ آئے اللہ جب امت محمد کے گناہ بخشنے پہ آئے اللہ جب امت محمد کے گناہ تو تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے تو تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے سامعین محترم میرے عزیز مسلمان بھائیوں بزرگوں سماعت فرمانے والی میری ماں و بہنوں عزیز طلبہ اور طالبان یقیناً آج میں اور آپ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں میرے محسن مشفق
بزرگ ہمارے سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا سید نور الایمان شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ میرے محسن رفیق محترم جناب حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم جناب حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب زید مجدہ، اور اسی طرح آپ کے اس ادارے کے بانی ہمارے نہایت ہی مشفق اور ہمارے محسن ہمارے بزرگ حضرت شیخ المقری سمیع اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان جو آپ کے سامنے بڑے احسن انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، جناب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب زید مجدہ، دیگر جو علماء قرآن یہاں شریک ہے، سب آپ کی اس خوشی میں یہاں شریک ہے، میں بھی آپ کی اس خوشی میں یہاں شریک ہوا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ پاک میری اور آپ کی یہ شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ایسی قبول فرمائے، ایسی منظور فرمائے کہ ماضی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال تفصیلی خطاب آپ کے سامنے مولانا عبد الرحیم صاحب نے بڑے احسن انداز میں فطرت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور یاد رکھیے قرآن جو اللہ نے ہمیں عظیم خزانہ عطا فرمایا ہے، یہ قرآن بھی کتاب فطرت ہے، قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، قرآن بھی کتاب رحمت ہے، قرآن بھی کتاب عزت ہے، قرآن بھی کتاب عظمت ہے، قرآن بھی کتاب برکت ہے، قرآن بھی کتاب محبت ہے، اور اس قرآن نے ہمیں محبت اور فطرت کا طریقہ بتایا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرد ہو جو بھی اس عظیم کلام سے جڑ جائے تو اسے اپنی فطرت پہ چلنا نصیب ہو جاتا ہے، جب فطرت پہ چلنا نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک پھر اسے عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں، اور وہ انسان پھر صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے، اور پھر ایسا انسان بنتا ہے کہ وہ پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن ایسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یقیناً وہ طلباء و طالبات وہ اساتذہ وہ معلمین وہ معلمات جو الحمدللہ وہ طلباء بالخصوص جو ابھی تکبیر کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے، بڑے مبارکبادی کے قابل، دعا کیجیے اللہ ہم سب کی اولاد کو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنائے، عالم قرآن کے ساتھ انہیں عامل قرآن بنائے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے، وہ کلام محبت ہے، جو اس سے جڑ جائے اللہ اسے محبوب خلائق بنا دیتے ہیں، اس انسان کو اللہ محبوب خلائق بنا دیتے ہیں۔ بہرحال جو سنایا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک حشر تک ہمارا حشر قرآن کے ساتھ ہو، ہمارا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ ہو، اللہ اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اقرا رفعت الاطفال کو مزید اللہ رفعتوں سے اور عزتوں سے اللہ سرشار فرمائے، دن دگنے مجموعی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں کے ناظم ہے قاری عبدالباسط صاحب، اسی طرح جناب قاری رفیع اللہ صاحب، مولانا سلیم اللہ صاحب، دیگر جو یہاں کی سرپرست ہے حضرت شیخ قاری سلیم اللہ صاحب، اللہ ان سب کی خدمات کو محبتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ زندگی کے لمحے لمحے میں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عمل میں ہی سب کچھ ہے، اور اسی میں ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔